کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے، اے وہ ربا جس نے کوے کے بچے کو اپنے گھونسلے میں پالا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ جس وقت کوا اپنے بچے کو جنتا ہے تو یہ سرخ سفید ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہی ہے، اس کو بے سہارا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ کوا بھاگ جاتی ہے اور پھر اس کو مکھی یا مچھر یا دوسری مخلوقات بیچتی ہے اس کوے کے بچے کے چونچ کے اوپر کہ شاید یہ کوئی گندگی ہے، اس کو کھا لیں گے، اور وہ کوے کا بچہ اس کو کھاتا ہے، اس کی زندگی اس سے بنتی ہے۔ آخر کچھ دنوں کے بعد وہ کوا آ جاتا ہے تو اس نے پر نکالے ہوتے ہیں، تو وہ اے وہ ربا، اے وہ ذات جس نے بے سہارا کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں پالا، اے ربا تو میرے دعا کو قبول فرما۔ تو رب وہ ذات ہے جس نے اس بے سہارا کوے کو بچے کو اس کے گھونسلے میں پالا۔ بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پرانے زمانے میں یہ مسجدوں میں بہت ہوتا تھا کہ ایک پرندہ ہے جس کو ابابیل بھی کہتے ہیں، اور وہ جو ہے نا مسجدوں کے اندر گھونسلہ بناتے ہیں اور اس کے اندر بچے پالتے ہیں، تو ان کے بچوں کو کسی وقت میں یقین ہو جاتا ہے تو وہ ہندوستان جاتے ہیں اور وہاں سے ایک پتھر لے کر آتے ہیں جس جو انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ یہاں جو بزرگ حضرات بیٹھے ان کو پتہ ہوگا کہ پرانے زمانے میں مسجدوں میں وہ پتھر ڈھونڈتے تھے کہ بھئی یہ انسان کے لیے مفید ہے۔ تو اس کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کرتا ہے۔ ہم تو اگر کوئی زخم ہو جاتے ڈاکٹر اسپتال جاتے ہیں، پرندے اور یہ درندے جو زخمی ہوتے کدھر جاتے ہیں؟ اسپتال کوئی کہے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی تربیت کی۔ ایک پودا جس کو سنبل کہتے ہیں، اس کا جو جڑ ہوتا ہے چوک زد اس کو کہتے ہیں۔ یہ پرندے اور درندے جب زخمی ہوتا ہے تو اس جڑ کے ساتھ اپنے آپ کو ملتے ہیں اور وہ زخم کے لیے بڑا مفید ہوتے ہیں۔ سنبل اس کا جڑ بھی بڑا مفید ہوتا ہے۔ اس کی تربیت کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی۔ مشکات کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کی غضب پر بڑھی ہوئی ہے۔ یہی اللہ کی رحمت کی وجہ ہے کہ سارے انسانوں کو کھلاتا ہے، سارے انسانوں کو پلاتا ہے۔ کافر کو دھوپ کی روشنی سے محروم نہیں کیا، کافر کو ہواؤں سے محروم نہیں کیا کہ تو میرا نافرمان ہے اور تو جو ہے نا ہوا سے محروم ہو جا۔ اللہ پاک نے کسی کافر سے روزی کو نہیں چھینا۔ اللہ پاک اپنے دوستوں کو اور دشمنوں کو برابر دیتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت اس دنیا میں عام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے اللہ پاک نے ایک رحمت دنیا کے اندر متوجہ کی ہے۔ اسی وجہ سے یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کی وجہ سے، اور حیوانات کے اندر آپس میں محبت ہے، اور 99 رحمتیں اللہ پاک نے صرف مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے آخرت کے اندر۔ یہی وجہ کہ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا اگر لو کانت الدنیا عند اللہ لجناح بعوضۃ، اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو اللہ پاک کسی کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پلاتا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے سارے کافروں کو ہوا مل رہا ہے، سارے کافروں کو ایک جیسے آزاد مل رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو تو 2 آنکھیں دیتا ہے، کافر کو 1 آنکھ دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو 2 کان دیتا ہے کہ یہ میرا نافرمان ہے، ناشکر ہے، یہ بڑا بدبخت ہے، اس کو جو ہے 1 کان دیا جائے۔ کسی کافر کو یہ نہیں ہے کہ اس کو 1 کان دے۔ اللہ پاک کی اس رحمت عامہ کی وجہ سے اس کو ربوبیت عامہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر مسلمان، ہر کافر، اپنے دوست دشمن سب کو یہ رحمت عام کر کے دیا۔ اسی رحمت کے تقاضا ہے، آپ دیکھتے ہو کہ اللہ پاک نے اس کو حیوانوں کے اندر بھی رکھا ہے۔ بلی کو دیکھے کہ اپنے بچوں کو کیسے اٹھا کر منہ میں ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک ٹھکانے سے دوسرے ٹھکانے پہنچاتی ہے اور اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ خونخوار درندوں کو دیکھے جو انسان کو چیرتا پڑتا ہے، ہاں شیر کو دیکھے، شیر بھی اپنے بچے کو کیسے حفاظت کرتے ہیں، جتنا وہ خونخوار ہوتا ہے لیکن اپنے بچے کے لیے کیسے رحیم اور شفیق ہے۔ یہاں تک اگر اس کے بچے کے ساتھ کوئی چھیڑتا ہے تو آس پاس والے گاؤں اس کے جو ہے نا غضب سے وہ خالی نہیں رہتے، ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر جن لوگوں نے پینسل پالے ہوتے ہیں
ان کو اس کی زیادہ علم ہوگا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بینس بچہ دیتی ہے تو وہ بینس کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے افراد کو اس کے قریب آنے نہیں دیتی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی تربیت کی، اس کے دل میں اس کی رحمت اور شفقت ڈالا ہے۔ گھروں کے اندر دیکھتے مرغیاں، ان کے پیچھے بچے ہوتے گھریلو مرغیاں، یہ اپنے گھر کی پالی ہے، لیکن جب ان کے بچوں کے ساتھ چھیڑتے تو مرغی کیسے پلٹ کے اس کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اس چیزوں کے دلوں میں، ان حیوانات کے دلوں میں اللہ پاک نے محبت ڈالی۔ یہ رحمت ربوبیت عامہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ علیہ حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، چادر کے اندر کچھ پرندے تھے، چوزے سے تھے، آپ علیہ السلام نے سامنے رکھا اور اس کے اندر اس کی ماں بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اس نے واقعہ سنایا کہ میں جنگل سے جا رہا تھا، درختوں کا جنگل تھا، وہاں کچھ چوزے پڑے ہوئے تھے، میں نے ان چوزوں کو چادر کے اندر ڈالا تو دیکھا اوپر سے آسمان پر فضا میں اس کی جو ماں بھی وہ گھوم رہی تھی، آخر وہ ماں پلٹ کے اس چادر کے اندر آگئی، وہ بھی اس میں داخل ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس کے بچوں کے ساتھ چھوڑ دو اور اسی جگہ چھوڑ دو جہاں تو نے اس کو پکڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ چوزوں کے ساتھ اس کی ماں محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت اپنے مخلوق کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور ربوبیت عامہ ہے کہ اللہ پاک نے ان مخلوقات کے اندر یہ اللہ پاک نے رکھی ہے، اور ہر چیز کی اللہ رب العزت تربیت کرتے ہیں۔ ہر چیز کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے کیونکہ وہ خالق ہے۔ جیسے اللہ رب العزت رب ہے اور یہ ربوبیت عامہ ہے، اس طرح اللہ رب العزت کی ربوبیت خاصہ بھی ہے۔ ربوبیت خاصہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے انسانوں کے اقتصادی اور معاشرتی نظام کو سنبھالا اور اس کو مہیا کیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ کے اندر آتی ہے یہ آیت مبارکہ، وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ربنا پروردگارہ میرے اس مخلوقات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ جن لوگوں نے آپ کی ذات پر ایمان لایا ان کے لیے رزق مہیا کر دے، ان کا اقتصادی نظام ٹھیک کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره إلی عذاب النار، اے میرے خلیل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ اقتصادی نظام، رزق کا نظام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے جو کافر ہیں ان کے لیے میں مہیا کروں گا، لیکن دنیا میں تو ان کو رزق عام ملے گا اور مختصر وقت کے لیے، پھر آخرت میں ان کو عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک کافر مسلمانوں کو یکساں کائنات کے اندر ہر نعمت سے نوازتے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت عامہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ ربوبیت عامہ ہے اس طرح ربوبیت خاصہ بھی ہے۔ ربوبیت خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے اقتصادی معاشرتی ساری سہولیات مہیا کی ہے، سارا نظام کو انتظام دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے رشد و ہدایت کے اللہ پاک نے تمام طریقوں کو مہیا کیا۔ یہ ربوبیت خاصہ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل شعور دیا، اللہ پاک نے انسانوں کے ہدایت کے لیے، رشد کے لیے اللہ پاک نے آسمانوں سے کتابوں کو نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے کئی پیغمبروں کو نازل فرمایا، اور ساتھ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی امت کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے جب تک ہم نے ان کے اندر کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا۔ تو یہ اللہ کی ربوبیت خاصہ ہے، خاص ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتے ان کے رشد و ہدایت کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اس کے اسلام کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے کئی پیغمبروں کو بھیجا، پیدل پہ بھیجا، پھر پیغمبروں کے ساتھ اللہ پاک نے کتابوں کو نازل فرمایا ہدایت کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے پیغمبر کے خاص جو دوست ہیں ان کو ان کی ذمہ داری لگایا، جیسے اس امت کے علماء ہے اور ان کے صحابہ، پیغمبروں کے صحابہ، ان کی ذمہ داری لگایا کہ لوگوں کے رشد و ہدایت کا بندوبست کرے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے اللہ پاک نے عقل دیا، اور انسان کے لیے اللہ پاک نے اس رشد و ہدایت کے لیے اور اس ربوبیت خاصہ کے لیے اللہ پاک نے بیت اللہ بنایا، بیت اللہ کے اندر حتیم بنایا، بیت اللہ کے اندر حجر اسود بنایا، منتظم رکھا، اور اس کے لیے صفا مروہ رکھا، اور اس کے لیے آب زمزم کا بندوبست کیا، اور اس کے لیے میدان عرفات مزدلفہ رکھا، اور اس کے لیے مسجد نبوی
نبی علیہ السلام کے منبر و محراب کا بندوبست کیا، ریاض الجنہ کا کیا، جنت البقیع کا کیا، یہ سارے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اس ربوبیت خاصہ ہی کا کرشمہ ہے۔ اس ربوبیت خاصہ کا یہ جو کرشمہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے نماز قائم کیا، اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے، اس کے لیے زندگی کی اصول، معاشرتی اصول اس کے لیے مقرر کیے، اخلاقی اصول مقرر کیا تاکہ اس کی معاشرتی زندگی صحیح رہے، آدابی زندگی اس کے لیے مقرر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے حلال اور حرام کے سارے ضابطے مقرر کیا تاکہ انسان کے اقتصادی امور کو صحیح طور پر انجام دے سکے۔ یہی اللہ پاک کی ربوبیت خاصہ کا کرشمہ ہے کہ اللہ پاک نے سارے تعلیمات انسان کے لیے مہیا کر دیے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہ پر اس کو اس انداز سے بیان کیا، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالْأَرْضِ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے انسان، تم ناشکری کرو گے اس ذات کی جس نے 2 دنوں میں آپ کے لیے زمین کو پیدا کیا اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراؤ گے؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِي أَقْوَاتِهَا 4 أَيَّامٍ، اور اس پہاڑوں کو زمین کے اندر پیوست کر دیا، اور اس زمین کے اندر جو بھی چیزیں تھی انسانوں کے لیے رزق کی ہے، وہ جو بھی چیزیں اللہ پاک نے 4 دنوں کے اندر اس کے لیے مقرر کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا وَكَرْهًا۔ پھر اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوگی، اور آسمان یہ دعا تھا، زمین آسمان کو مخاطب ہو کر کہا کیا تم اطاعت کے ساتھ خوشی کے ساتھ آتے ہو یا ناخوشی کے ساتھ آتے ہو؟ قالت أَتَيْنَا طَائِعِينَ، اور آسمان و زمین نے کہا ہم خوشی کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آگے بھی اللہ پاک اس ربوبیت خاصہ اور ربوبیت عامہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ربوبیت خاصہ اور ربوبیت عامہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ آیت مبارکہ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو 1000 جہانوں کے پالنے والا ہے، یہ رب ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پیدا کر آہستہ آہستہ اس کی تربیت کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور پھر اس کو نقصانات والی چیزوں سے بچاتا ہے اور اس کے لیے فائدے والی چیزیں اس کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب